نیت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نقصہ کیمیا عطا فرمایا ہے، جس کے ذریعے ہر مسلمان ذرا سی توجہ سے مٹی کو بھی سونا بنا سکتا ہے۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بعض لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی نیت سے غلط کام بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور گناہ بھی ثواب بن جاتا ہے۔ یہ بات تو قطعی غلط ہے۔ گناہ ہر حالت میں گناہ ہے، کتنی ہی اچھی نیت سے کیا جائے وہ جائز نہیں ہو سکتا۔ مثلاً کوئی شخص کسی کے گھر اس نیت سے چوری کرے کہ جو مال حاصل ہوگا وہ صدقہ کروں گا، تو اس نیت کی وجہ سے چوری کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ بالا ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی نیک کام پر اس وقت تک ثواب نہیں ملتا جب تک وہ صحیح نیت کے ساتھ نہ کیا جائے۔ مثلاً نماز کا ثواب اسی وقت ملے گا جب وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھی جائے۔ اگر دکھاوے کے لیے پڑھی تو ثواب غارت ہو جائے گا، الٹا گناہ ہوگا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہی اس وقت بیان کرنا مقصود ہے کہ جتنے کام مباح یا جائز ہیں ان کا اصل حکم تو یہ ہے کہ ان پر ثواب ہوتا ہے نہ عذاب۔ لیکن اگر وہ جائز کام کسی اچھی نیت سے کیے جائیں تو وہ عبادت بن جاتے ہیں اور ان پر ثواب ملتا ہے۔ مثلاً کھانا کھانا مباحات میں سے ہے، لیکن اگر کوئی کھانا اس نیت سے کھائے کہ اس کے ذریعے میرے جسم کو قوت حاصل ہوگی تو اس قوت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کروں گا، تو یہ کھانا کھانا بھی باعث اجر و ثواب ہوگا۔ یا اس نیت سے کھانا کھائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نفس کا بھی مجھ پر حق رکھا ہے، اس کی ادائیگی کے لیے کھانا کھاتا ہوں۔ یا اس نیت سے کھائے کہ اس سے لذت و راحت حاصل ہوگی تو دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا، تو ان نیتوں کے ساتھ کھانا کھانے میں بھی ثواب ہوگا۔ غرض زندگی کا کوئی مباح کام ایسا نہیں ہے جس کو اچھی نیت کر کے عبادت اور موجب ثواب نہ بنایا جا سکتا ہو۔ مسلمانوں کے ہاں یہ مہینہ محترم، معظم اور فضیلت والا ہے۔ محرم کے معنی ہے محترم، معظم، مقدس کے ہیں۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس مہینے کو اس لیے فضیلت ملی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اس میں ہوئی۔ یہ غلط ہے کہ اس مہینے کی فضیلت اسلام سے پہلے بھی بہت پہلے سے ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ وہ اس دن کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے یہ بہت اچھا دن ہے، اس دن میں حق تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دی تھی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم بنسبت تمہارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موافق کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس دن کے روزے کا حکم دیا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کے بعد افضل روزہ محرم کا ہے اور فرض نماز کے بعد افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہلکی سی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو صرف عاشورہ کا روزہ نہیں رکھوں گا، بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے عاشورہ کے روزے میں اس بات کا اہتمام کیا اور 9 محرم یا 11 محرم کا ایک روزہ اور ملا کر رکھا اور اس کو مستحب قرار دیا۔ ظلم کا عبرتناک انجام۔ ایک شخص پکار پکار کر کہہ رہا تھا جو شخص مجھے دیکھے کسی پر ظلم نہ کرے۔ ایک شخص اس نے اس کی پکار سن کر پوچھا اے شخص تیری کیا کہانی ہے؟ اس نے اپنی یہ کہانی سنائی، میں ایک سپاہی تھا، ایک دن ساحل پر آ گیا، میں نے ایک شکاری کو دیکھا، اس نے ایک مچھلی پکڑی، میں نے اس سے کہا یہ مچھلی مجھے دے دو، اس نے انکار کیا، میں نے کہا یہ میرے ہاتھ فروخت کر دو، اس نے اس سے بھی انکار کیا، میں نے اس کے سر پر ایک کوڑا مارا اور مچھلی اس سے چھین لی، مچھلی کو ہاتھ میں لٹکاتے گھر کی طرف چل پڑا، اچانک مچھلی نے میرا انگوٹھا پکڑ لیا اور چبا ڈالا، انگوٹھا چھڑانے کی بہت کوشش کی لیکن انگوٹھا اس وقت نکلا جب اس میں سوراخ ہو چکے تھے، میں نے ایک طبیب کو دکھایا، اس نے بتایا یہ مرض آگلا ہے، انگوٹھا کاٹنا پڑے گا ورنہ یہ مرض سارے جسم میں پھیل جائے گا اور تو ہلاک ہو جائے گا۔ میں نے انگوٹھا کٹوا دیا لیکن مرض میرے ہاتھ میں آ گیا، پھر میں نے ہاتھ کٹوا دیا، مرض پھر آگے بڑھا تو میں چیخ پڑا، وحشت کے انداز میں بھاگ نکلا، جنگل میں ایک درخت کے نیچے مجھے نیند آ گئی، کسی نے خواب میں کہا کب تو اپنے اعضاء کو ایک ایک کر کے کٹوائے گا، جس کا حق چھینا ہے اسے لوٹا دے۔ اس وقت مجھے وہ مچھلی یاد آئی،
میں فوراً ساحل پر پہنچا۔ شکاری وہاں موجود تھا۔ اسے اپنا حال بتایا، اس سے معافی مانگی۔ میرا حال دیکھ کر اس نے کہا میں نے تجھے معاف کیا۔ اس کے یہ کہتے ہی میرے ہاتھ کے کیڑے گرنے لگے۔ میں نے اس سے پوچھا آپ نے بد دعا کی تھی، اتنا تو بتا دیں۔ اس نے بتایا میں نے کہا تھا اے اللہ تو نے ہی اسے اور مجھے پیدا کیا ہے، اسے مجھ سے قوی بنایا ہے اور مجھے کمزور۔ اس نے مجھ پر ظلم کیا، نہ تو نے مجھے اس سے بچایا، نہ اتنی طاقت دی کہ اس کے ظلم سے محفوظ رہتا، اپنے آپ کو اس سے بچا لیتا۔ میں تجھ سے تیری اور اسی قدرت کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جس سے تو نے اسے قوی کیا اور مجھے کمزور بنایا، اس شخص کو مخلوق کے لیے عبرت بنا دے۔ یہ بد دعا سنانے کے بعد اس نے کہا لیکن اب میں محسوس کرتا ہوں تیرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ ایک مچھلی کی خاطر مجھے ایسی بد دعا نہیں کرنا چاہیے تھی، لہٰذا اب تو میری طرف سے یہ قبول کر لے اور اسے اپنا کام میں لا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے 20,000 درہم دیے، لہٰذا میں پکارتا رہتا ہوں جو مجھے دیکھے وہ کسی پر ظلم نہ کرے۔ بے ادبی کا عبرت آموز انجام۔ کئی سال پہلے ماہ اگست میں ترکی میں آنے والے زلزلے کے حوالے سے بعض ترکی اخبارات میں شائع ہونے والے واقعات انتہائی عبرتناک ہیں۔ تفصیلات کے مطابق بحریہ کے کسی اڈے میں جو ساحل سمندر سے بالکل متصل تھا، رقص و سرور کی ایک محفل سجی جس کے شرکاء 3,000 کے لگ بھگ تھے۔ وہاں ناچنے اور گانے والیوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی اور شراب و کباب کی خوب محفل جمی۔ اس محفل کے لیے اسرائیل سے خصوصی طور پر یہودی ناچنے اور گانے والی لڑکیاں درآمد کی گئیں جو انتہائی بے حیا تھیں۔ محفل میں 30 سے زائد ترکی جنرل شریک تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت جبکہ انتہائی بے حیا یورفاش مناظر پر مبنی مجلس جاری تھی کہ ایک ترکی کے جنرل نے ایک کیپٹن کے ذریعے قرآن کریم کا ایک نسخہ منگوایا، اس سے پڑھنے کو کہا۔ جب اس نے پڑھا تو اس سے اس کی تفسیر پوچھی تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد مذکورہ جنرل نے قرآن کریم کے اس نسخے کو لے کر پھاڑ کر ناچتے ہوئے یہودی اور ترکی لڑکیوں کے پاؤں کے نیچے ڈال دیا، نعوذ باللہ۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ اس قرآن کو نازل کرنے والا کہاں ہے، حالانکہ اس میں یہ بھی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل نہیں کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس قرآن کو اتارنے والا کہاں ہے جو اس کی حفاظت اور اس کا دفاع کرے۔ اس دوران اس قرآن کریم کو لانے والے کیپٹن پر انتہائی خوف طاری ہو گیا۔ اچانک وہ تیزی سے بحری اڈے سے باہر آ گیا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ یہ شخص اس بحری اڈے پر آنے والے عذاب کے ابتدائی لمحات کا چشمدیدہ گواہ بن سکے۔ اس کے بعد انتہائی عبرت آموز واقعات اور مناظر پیش آئے۔ بتایا جاتا ہے کہ اچانک ایک خوفناک روشنی نظر آئی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے اس پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے بعد اپنے سمندر پھٹ پڑا، اس میں آگ کے شعلے بلند ہونے لگے، ساتھ ہی گولوں کے پھٹنے کی آوازیں بھی آنے لگیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پوری بحری اڈے کو اٹھا کر سمندر کے بیچ سے اٹھنے والے خوفناک لہروں کے درمیان پھینک دیا۔ اس کے بعد دوسرے علاقوں میں بھی زلزلے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ مذکورہ پروگرام میں شریک ترکی، امریکی اور اسرائیلی فوجیوں کی لاشوں کا کچھ پتہ نہ چل سکا، وہ کہاں گئیں۔ تمام تر وسائل کے رکھنے کے باوجود اب تک وہ لاشیں سمندر سے باہر نہ آ سکیں۔ قرآن کریم کی بے حرمتی کر کے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً انتقام لیا۔ ہے کوئی نصیحت کرنے والا؟